اور ہاں اگر آپ اس دنیا کے اندر اپنا مقام جنت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کے پاس آیا ہوں کہ جس کی برکات احادیث میں کثرت سے بیان کی گئی ہیں، جس کو بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھا کرو، اس کی کثرت کیا کرو، اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ رب تعالیٰ کی رحمت سے بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بہت اس کی ترغیب عطا فرمائی ہے۔ ایک واقعہ اس وظیفے کے بارے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ ایک سفر پر روانہ ہوئے۔ اس سفر میں ایسا ہوا کہ ان کے پاس کھانے کا جو سامان تھا وہ ختم ہو گیا، زاد راہ ختم ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف سوکھی روٹی ہے، تو ہم یہ سوکھی روٹی کیسے کھائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ جائیں اور جنگل سے شہد لے کر آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صحابہ کے ساتھ گئے، جنگل سے شہد لے کر آئے۔ تو ایک مکھی جو ہے وہ صحابہ کرام نے دیکھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور کچھ بن بناتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہ مکھی کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ اس صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ مکھی آپ سے کیا بات کر رہی تھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس مکھی سے پوچھا تھا کہ تم جو شہد چنتی ہو، شہد بناتی ہو، وہ تو پھولوں کے رس سے لیتی ہو، اور پھولوں کا رس جو ہے وہ تو کڑوا بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے، لیکن جب شہد ہم کھاتے ہیں یہ تو بہت میٹھا ہوتا ہے، یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ تو وہ مکھی کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم جو شہد بناتی ہیں وہ پھولوں کے رسوں سے ہی بناتی ہیں، پھولوں کا رس اکٹھا کرتی ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پھول کا رس بہت ہی کڑوا ہوتا ہے، یا کچھ کم کڑوا ہوتا ہے، یا میٹھا ہوتا ہے، لیکن وہ شہد میٹھا کیسے ہوتا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ جب ہم شہد کے لیے پھولوں کا رس چن لیتی ہیں تو ہماری مکھیاں جو ہیں وہ ایک قافلے کی شکل میں چلنا شروع کرتی ہیں، اور اپنے اس چھتے میں جا کر ہم لوگ وہاں پر بیٹھ کے، ہم میں سے ایک لیڈر ہوتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے کہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا شروع کر دیں۔ ہم جیسے ہی آپ پر درود پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہ پھولوں کا کڑوے سے کڑوا رس بھی جو ہے وہ شہد کی شکل میں میٹھا بن جاتا ہے، وہ شہد کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ درود پاک ہی ہے کہ جس کی مٹھاس اتنی ہے کہ پھولوں کے کڑوے سے کڑوے رس کو بھی وہ شہد کی شکل میں شہد کی شکل دے دیتی ہے۔ تو ہمیں بھی یہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ درود پاک ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں تو درود پاک پڑھیں، اگر آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہیں تو درود پاک پڑھیں، اور ہاں اگر آپ اس دنیا کے اندر اپنا مقام جنت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی پر درود پاک پڑھیں۔ درود پاک کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرمایا کہ وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، ایسا پیارا وظیفہ ہے، ہم سب کو بھی درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس درود پاک کی برکتیں عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کر دیں، اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔